السلام علیکم، میں محمد عبداللہ۔ آج کے دن ہم اسلام اور کرونا وائرس کریں گے۔ اسلام چونکہ صفائی اور طہارت والا، پاکیزگی والا مذہب ہے، اسلام میڈیکل سے بھی زیادہ معاشرے کو صاف ستھرا اور صحت بخش رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام رہنے سہنے کے مقامات کو بھی صاف ستھرا اور پاک رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحت عامہ، صفائی، احتیاط کے متعلق اسلام کا جو نظریہ ہے، دنیا کائنات کے اندر کہیں بھی وہ نظریہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ دین اسلام میں صفائی و طہارت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام ہمیں طہارت سکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یحب المتطہرین، سورۃ توبہ کی 108 نمبر آیت، کہ اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شریعت کی جتنی کتابیں آپ دیکھ لیں، فقہ کی جتنی کتابیں دیکھ لیں، ان میں کیا ہے؟ ان ابتدا ہی طہارت سے ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام طہارت کا درس دیتا ہے، پاکیزگی کا، صفائی کا درس دیتا ہے۔ وہ شریعت کی نظر میں عبادت سے پہلے صفائی طہارت کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو اور کرنا لازم ہے، یعنی وہ تمام اعضاء دھوئے جائیں جن پر عمومی حالت میں مٹی، دھول، پسینہ، گندگی وغیرہ لگنے کا گمان ہوتا ہے۔ تو اسلام تو ابتدائی رکن سے لے کر کے انتہائی رکن تک ہمیں صرف صفائی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ عبادت کے لیے اب شرط کیا ہے؟ جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہونا شرط ہے۔ ہر چیز کا پاک ہونا، جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کا بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت، صفائی یہ نصف ایمان ہے۔ اسی طرح جس طرح طہارت کی تلقین ملتی ہے، تو اسلام میڈیکل کی طرح صفائی کا خیال رکھتے ہوئے بیماریوں سے بچنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، متعدی بیماریوں سے بچاؤ کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یردن الممرض علی الممسح، بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے ساتھ نہ لے کے آؤ، سے مسلم کی 5791 حدیث ہے۔ بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں سے علیحدہ رکھنے کی جو تعلیمات وسلم نے فرمائی ہیں، کیوں؟ تاکہ بیماری نہ پھیلے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اور شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ جو بیمار ہو اس کو الگ تھلگ رکھنا، یہ عین شریعت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جذامی شخص سے اس طرح بھاگو جو جس طرح سے تم شیر کے خوف سے بھاگتے ہو۔ پتہ چل جائے شیر آ گیا ہے تو ہم کیسے بھاگتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں، شیر شیر شیر۔ تو اسی طرح جذامی یعنی متعدی بیماری جو بھی ہو اس سے دور رہا جائے، اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ عین شریعت ہے۔ صحیح بخاری کی 5707 نمبر یہ حدیث میں نے جو بیان کی، فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اسی طرح آگے چلیں کہ متعدی بیماری سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے مسند احمد میں 581 نمبر میں فرمایا کہ جب تم متعدی بیماری والے سے بات کرو تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا ضروری ہے جب بھی بات کرو۔ تو یہ تعلیمات جو آج کی ہماری میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، یہ تعلیمات تو آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جذامی شخص ہو اس سے ذرا فاصلے سے رہ کر بات کرنا، کیونکہ آج کی جس طرح سے سائنس کہتی ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے، چھینکتا ہے تو چھینٹے نکلتے ہیں، جس میں جراثیم ہوتے ہیں، وہ مخاطب کے اوپر پڑیں گے، مخاطب بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ متعدی مرض میں مبتلا مریضوں کو عام لوگوں سے الگ تھلگ رکھنا، یہ بھی اسی حدیث سے اشارہ ملتا ہے۔ میرے دوستو، بیماری کے پھیلنے سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر وبا زدہ علاقوں میں جانے اور ان سے
بھاگنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی 5730 نمبر آیت حدیث ہے کہ حضرت عمر جب شام سرک کے مقام پر پہنچا، دیکھا کہ پتہ چلا کہ شام میں تو بیماری طاعون پھیل چکا ہے، تو پھر آپ نے ٹھہراؤ وہاں کیا۔ اتنے میں عبدالرحمن بن عوف آئے، انہوں نے کہا کہ اب کیا؟ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جب تم بیماری کے متعلق سنو، وبا کے متعلق سنو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وبا کے بارے میں تم سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جہاں تم موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے باہر نہ جاؤ۔ تو یہ ایک کرانتینہ سینٹر بنا کر کے لوگوں کو اس کے اندر رکھ دینا جو بیمار ہیں، اور سفر سے منع کر دینا، گھروں میں روک دینا، یہ عین حدیث کے مطابق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غیر شرعی ہو۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی آتی ہے کہ بیماری متعدی بھی ہوتی ہے، اور اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ بیماری کے متعدی ہونے اور اس سے بچنے کے تمام احادیث کی تائید کے باوجود بھی آج کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو متعدی بیماری ہونے کے قائل نہیں، اور بیماریوں کے احتیاطی تدابیر جتنی بھی ہیں ان کو اختیار کرنا ایک غیر شرعی عمل تصور کرتے ہیں، حالانکہ ایسا یہ نظریہ کم علمی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے مگر نہ رہے۔ وہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ لا ادوا سے متعدی بیماری کی نفی ہوتی ہے، تو میرے دوستو یہ حدیث لا ادوا والی بھی اور دوسری حدیث بھی صحیح ہیں، جو میں نے ذکر کی کی ساری صحیح ہیں، ان میں بھی تضاد بھی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں تضاد نہیں ہوتی، کیونکہ اگر چاہے وہ صحیح ہو، ایسی نہیں کہ من گھڑت باتیں اکٹھی کر دی جائیں۔ تو جاہلیت کے اس عقیدے کی اصل میں لا ادوا والی حدیث سے جاہلیت کے اس عقیدے اور خیال کی تردید کرنا مقصود تھا کہ بیماریاں خود بخود پھیل جاتی ہیں، اللہ کے پھیلانے کا کوئی تصور ہی اس میں باقی نہ تھا، اس تصور کی نفی فرما دی ہے۔ اور باقی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے تحت جن چیزوں سے بالعموم نقصان پہنچتا ہے ان سے بچنے کی تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ یہی جمہور کا مسلک ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، بنا وجہ کی ہر درمی اور کسی قسم کا اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ لا ادوا والی حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، بلکہ بیماری ہی کو حقیقی علت سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ اس لیے وبا اور مرض سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ عین اسلام، عین سنت ہے۔ اسی طرح زبان سے اسلام کرنا اصل سنت ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ زبان سے اسلام کیا جائے۔ اکثر لوگ ہیں زبان سے اسلام تو کرتے ہیں، زبان سے اسلام کرتے نہیں، ہاتھ سے اسلام کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، ہاتھ ملاتے جاتے ہیں، حالانکہ اس کو سلام نہیں کہتے۔ سلام اصل زبان سے ہے، یہ مصافحہ ہوتا ہے۔ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے، مصافحہ نہ کرنا بھی سنت ہے عذر کی حالت میں، جیسے کہ وسلم کے بعد بنو ثقیف کا ایک وفد آیا اور اس میں کوڑی کا ایک مریض بھی تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کہہ دو کہ ہم نے بالواسطہ تمہاری بیعت لے لی، اس لیے تم اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بلکہ آپ نے سامنے بھی نہیں آنے دیا۔ تو وہ لوگ جو اس حدیث پر اس زمانے میں آج تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھاتے تھے کہ مریض کو ہاتھ نہیں ملایا، دیکھو جی اللہ کے نبی نے مریض کو ہاتھ نہیں اٹھایا، مذاق اڑاتے تھے ان حدیث کا، لیکن آج پوری کائنات کا انسان اور سائنس مان رہی ہے کہ حضور کا یہ عمل ٹھیک تھا کہ متعدی مریض سے دوری اختیار کی جائے۔ تو یہ احتیاط ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اس سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے احتیاط کے طور پر ہاتھ نہ ملانا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح کی مثال کے طور پر پیشاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بھی کیا ہے اور کھڑے ہو کر بھی کیا ہے، اور بیٹھ کر کرنا یہ سنت ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ عذر کی حالت میں معمول کر لیا جائے گا۔ اس طرح ہاتھ ملانا یہ سنت ہے اور ہاتھ نہ ملانا عذر کی حالت میں یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ثابت ہے عذر کی حالت میں۔ اسی طرح ایک مسئلہ بہت عام ہے کہ جی ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، تو میرے دوستو عذر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں نماز ہو جاتی ہے۔ عام حالت کی بات اور ہوتی ہے، عذر کے حالات اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔